میں کوئی شیطان کی رکاوٹ، دنیا کی رکاوٹ، خواہش نفسانی کی رکاوٹ، کوئی انہیں رکاوٹ روک نہیں سکتی جب بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ آپ مصلی پہ تشریف فرما ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، شیطان جو ہے نا، یہ شیطان جس شکل میں متشکل ہونا چاہے ہو سکتا ہے، آیا سام کی شکل اختیار کی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس مصلی پہ سامنے کھڑا ہے، بل آج بھی کچھ سانپ دوسری بہر بھی نظر آ جائے بندہ بھاگ جاتا ہے، خوف آتا ہے، زہریلا ہے، انسان کا دشمن ہے۔ آپ کے پاس سامنے مصلی پہ ہے، آپ نماز میں مشغول ہے، اللہ اکبر، پھر قریب آیا، آپ کے بالکل جسم کے قریب آ گیا، لیکن آپ پھر بھی ہلے نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں پیدا ہوا۔ کیوں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فرمایا میرے جو ولی ہیں نہ انہیں اس جہان میں کوئی خوف ہے، نہ قیامت کے دن کوئی غم ہوگا، وہ اس جہان میں بھی بے خوف ہیں اور قیامت کے دن بھی وہ بے خوف ہوں گے۔ حضرات گرامی، سانپ یہاں تک پورے جسم سے لپٹ گیا، جب لپٹا آپ عبادت جاری ہے، مریدین دیکھ رہے ہیں، آپ سلام پھیرا نا تو آپ نے وہ ہاتھ ڈالا، اللہ اکبر، نیچے اتارا نا اور پھینکا اس طرح، وہ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ جو تھا وہ ہوا بنی اڑا اور آواز آئی عبد القادر تیری عبادت نے تجھے بچا لیا، ورنہ آج تو تباہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا لئن ابھی بھی حملہ کرتا ہے، میری عبادت نے نہیں مجھے بچایا، میرے رب نے مجھے بچایا ہے، میں رب کی حفاظت میں تھا۔ حضرات گرامی، جب ایسے راہ گیر ہو نا، راہ پہ چلنے والے ہوں، ایسوں کے پیچھے چلا جائے تو پھر راستے میں شیطان کا بکاوا بھی نہیں آتا، انسان پہ کوئی ایسی موذی چیز حملہ آور نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، اے لوگو سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم کا وہ فرمان، آپ فرماتے ہیں ان کی پناہ میں آ جاؤ، اپنے معاملات چاہے دین کے تابع ہوں ان کے تابع رہ کر کرو، ان کے تابع رہ کر کرو۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم، کیونکہ وہ خود اگر آپ خوشی آتی ہے، اگر ان کی صحبت میں آئیں گے نا، سچوں کی کوئی خوشی آتی ہے تو وہ خوشی کے اندر جب وہ ان کا تعلق ان سے ہوگا نا، اللہ کے سچوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، جب خوشی آئے گی تو خوشی جو ہے نا وہ زینت بن جائے گی، تیرے لیے بیش مسرت ہوگی، اس میں پھر تو خوشی کے نام پہ شریعت سے بغاوت نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی ازمائش آ گئی، امتحان آ گیا، کسی مشکل سے دو چار ہونا پڑا، فرمایا پھر بھی وہ اللہ کے ولیوں کی سنگت تمہیں سہارا دے گی اور کہے گی ان اللہ مع الصابرین، اے میرے مرید، اے میرے ساتھ تعلق رکھنے والے، گھبرانا نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا سچوں کی اگر صحبت اختیار کی، نیکی کے خوشی کے عالم میں بھی تمہیں فائدہ دیں گے، ازمائش میں بھی تمہیں ڈوبنے نہیں دیں گے، تمہیں پریشان نہیں ہونے دیں گے، تمہیں پھر بھی تیرے لیے لذت اور کامیابی کا ذریعہ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم گنہگاروں کی صحبت نہ اختیار کرنا، گنہگار کی صحبت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور جو گناہگار ہیں ان کی صحبت میں نہ جاؤ۔ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب گناہگاروں کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دو گے نا، فرمایا ان گناہوں کی عادت تمہارے اندر بھی آ جائے گی، اثر آ جائے گا۔ اگر نیکی کا اثر ہوتا ہے اسی طرح برے عمل کا بھی اثر ہوتا ہے۔ نظر لگنا، میرے کریم آقا کا فرمان ہے جب کوئی چیز خوبصورت دیکھو،
کوئی جانور اچھا دیکھ لو تمہیں پسند آ جائے, اچھی بلڈنگ بنی ہے, تو اس وقت فوراً کہا کرو ماشاءاللہ, نظر نہیں لگتی. اللہ کے محبوب کا فرمان ہے اس نظر کے اندر اتنی سختی ہے, نظر بد جو ہے جسے کہتے ہیں نظر لگ گئی بچے کو, میرے کام کو نظر لگ گئی. اللہ کے محبوب فرماتے اتنا اثر ہے, یہ اونٹ کو, بندے کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے. اتنا یہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, یہ پتھر بھی پھاڑ دیتی ہے نظر. تو حضرات گرامی جب نظر بد اتنا اثر رکھتی ہے تو نظر نور کتنا کمال رکھتی ہوگی. جب نور بندے کے اندر ہو, غوث پاک میرے قریب آپ کا فرمان, آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے, سچوں میں داخل ہو جاتا ہے, پھر تاثیر اسے یہ ملتی ہے, پھر آپ کا وہ فرمان, آپ قصیدہ غوثیہ کے اندر بھی آپ کا فرمان موجود ہے اور کتب کے اندر, بلکہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کے اندر نقل کیا. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پتر ہے, بیٹا ہے, اور اس بندے کو ہر سارے مکاتب فکر والے مانتے ہیں. آپ نے لکھا, آپ فرمایا کرتے تھے, آپ نے مریدین کی محفل میں کہا تھا کہ لوگو میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح تم اپنی ہتھیلی پہ یہ پیاز کا دانہ یا رائی کا دانہ رکھ کر دیکھتی ہو, میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں. یعنی ادھر نظر کے اندر یہ کمال, میرے کریم آقا کا فرمان بھی موجود ہے, فرمایا اتقوا فراست المومن انہ ینصر بنور اللہ. فرمایا لوگو اللہ کے ولی کی فراست سے بچ کر رہا کرو. کیوں؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ اس کا دیکھنا, اس کا پکڑنا, اس کا چلنا, بخاری شریف کی روایت. میرے کریم آقا نے فرمایا بندہ جب نوافل پڑھتا پڑھتا اس مقام پہ پہنچتا ہے, غوث پاک کا فرمان بھی ہے, آپ نے فرمایا کہ میں علم پڑھتا پڑھتا غوثیت کے مقام پہ پہنچ گیا. علم کی دولت سینے میں جتنی بڑھتی گئی, آج جو بڑا جہل ہوا مجھے ولی کہتے ہیں, جس نے لٹے رکھی ہوں, ہاتھ میں ڈنڈا ہو, میں سمجھ مجھے بھی نہیں آتی, اگر یہ ڈنڈے پکڑنا, رنگ برنگے کپڑے پہننا, یا یہ بھنگ پینا, یہ اس طرح کے نہانا نہ, نماز نہ پڑھنا, اگر یہ ولایت ہوتی, نظام الدین میں بھی تو کچھ نظر آتا نا. ان کی یہ طریقے قطب الدین بختیار کاکی کرتے, حضرت جلال الدین سیوطی جیسے کرتے, حضرت سری شکتی رحمت اللہ علیہ جیسے کرتے, حضرت فرید الدین گنج شکر معین الدین چشتی اجمیری, داتا علی اجمیری جیسے بھی کرتے. سارے شریعت کے پابند تھے, بے نمازی نہیں تھے, سنت کے تارک نہیں تھے, سارے رسول اللہ کی سنت کے جامع میں ڈھلے ہوئے تھے. آج جب بھی میں نے عرض کر دیا کسی کو ولی ماننا ہونا, سب سے پہلے میرے مرشد کریم صاحبزادہ محمد معظم الحق, آپ نے نا ولی پیر کی جو ہے نا فریض وہ بیان کیے, پھر مرید کے فریض بیان کیے. کہا کہ پیر وہ ہوتا ہے سب سے پہلے شریعت کا پابند ہو, عالم دین ہو, لالچی نہ ہو, مریدوں کے اندر عدل کرنے والا ہو, عادل ہو. یہ اولیاء اکرام کے صفات ہونی چاہیے. علم بھی نہ ہو. اکثر ایسے دیکھے نماز نہیں آتی, وضو نہیں آتا. میں ہر دفعہ یہ کرتا ہوں بات, ایک جگہ ادھر ہے وہ کھدر پنڈ ہے, نام نہیں لیتا اب اس بندے کا, وہاں پہ گیا, ریاض گوندل چنن کا حاجی شباز صاحب کا بھائی چھوٹا, وہ میرے ساتھ تھا, مجھے لے گیا, ان کا ساتھ ہی تھا, وہ دوست تھا, وہاں پہ چلے گئے. اب یہ جو ڈھانگی پیر ہوتے ہیں نا, یہ کسی مولوی کو دیکھ لینا تو نئی نئی تشریح تصوف کی کرنی شروع کر دیتے, وہ شروع ہو گیا. میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مسجد میں, اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں قرآن کی آیتیں غلط پڑھتا ہے, قرآن کی آیات ہی نہیں پڑھنی آتی, قرآن پاک اوپر دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا. وہ ولی ہوتا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں ولی کسے کہتے ہیں, وہ کس علم کے مرتبے پہ فیض ہوتا ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ
آپ فرماتے ہیں فتویٰ اس وقت بڑے بڑے علماء موجود تھے آپ کے زمانے کے اندر، فتویٰ چلا ادھر عجم سے چلا. کسی شخص نے کہا، اگر آخری بات کرنے لگا ہوں توجہ سے سنیے گا، علم کی کہ کتنا بڑا علم ہونا چاہیے، بلکہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے بغیر علم کے ولی ہونے کا دعویٰ کیا وہ کافر ہو گیا. جس نے علم کے بغیر تصوف کا دعویٰ کیا وہ کافر ہو گیا. شریعت کا علم نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. حضرت غوث پاک کے پاس ایک فتویٰ آیا، علماء سارے کے پاس جن کے پاس صرف ظاہری علم تھا، روحانیت، ولی نہیں تھے. ہر مولوی ولی نہیں ہوتا، اور ولی جو ہوتا ہے وہ عالم دین ضرور ہوتا ہے. آپ کے پاس فتویٰ آیا، سارے علماء بے بس ہو گئے. ایک شخص نے کہا کہ میں ایسی عبادت نہ کروں جو روح زمین پہ میرے سوا کوئی نہ کرے، میری ذات اس عبادت میں شریک نہ ہو. تو میری بیوی کو طلاق، 3 طلاقیں. اب یہ بات کی، یہ اخبار الاخیار کے اندر عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کیا. جب یہ فتویٰ، اب علماء کہیں ایسی عبادت کون سی ہو سکتی ہے؟ اب نماز یہاں پہ جمعہ ہو رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، اور جگہ پہ بھی رکن میں کئی جگہ پہ جمعہ ہو رہا ہے. نماز اثر یہاں پڑھی جا رہی ہے اور جگہ پہ بھی نماز کے اندر شریک ہے. اس مسجد میں بھی ایک بندہ تو نہیں نہ ادا کرتا، اور بھی شریک ہے. اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ ایک تو نہیں دے رہا، اس عبادت کے اندر اور بھی شمار ہے. روزہ عبادت ہے، صرف وہ خود نہیں عبادت ایک بندہ کر رہا، اس میں اور بھی شریک ہے. کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی نیکی تبلیغ کر رہا ہے، وہ ایک تو نہیں، اور بھی اس میں شمار ہے. اب یہ جب غوث پاک کی بارگاہ میں فتویٰ آیا نا، آپ نے فرمایا یہ تو بڑا آسان حل ہے. اس میں فرمایا اس کے اندر اس کی قسم جو ہے نا پوری کرنے کے لیے جاؤ مکہ معظمہ، مدانے جو دوسرا خانہ کعبہ ہے نا، اللہ اکبر، وہاں پہ جب طواف کعبہ ہونے لگے نا، سب کو روک دو، یہ اکیلا طواف کعبہ کرے. کیوں؟